بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت امام حسین کے ایک اور شہزادے، ان کے بھائی سیدنا مولا علی شیر خدا کے لخت جگر، آپ کے نور نظر حضرت عباس علمدار کی شہادت بیان کریں گے۔ حضرت عباس، ان کی والدہ کا نام تھا ام البنین۔ ام البنین، یہ حضرت ام البنین بھی کربلا میں موجود تھیں، اور ان کے 4 شہزادے تھے۔ حضرت ام البنین کے 4 شہزادے، ایک حضرت عبداللہ، اور یہ سارے حضرت مولا علی شیر خدا کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ یہ حضرت ام البنین حضرت مولا علی شیر خدا کی زوجہ تھی۔ تو ایک ان کے شہزادے کا نام تھا حضرت عبداللہ، دوسرے شہزادے حضرت جعفر، تیسرے شہزادے حضرت عثمان، اور ان سب میں بڑے حضرت عباس تھے۔ یہ 4 شہزادے حضرت ام البنین مولا علی شیر خدا کے شہزادے تھے۔ اور حضرت ام البنین وہ بنت اسلام ہیں، وہ اسلام کی بیٹی ہیں، اور مولا علی شیر خدا کی وہ بیوی ہیں، وہ زوجہ ہیں جنہوں نے اپنے 4 شہزادے اللہ کی راہ میں کربلا میں شہید کروا دیے۔ 4 شہزادے، ان کے 4 شہزادے یہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ 4 شہزادے حضرت ام البنین کے شہید ہوئے، مگر انہوں نے صبر کا، اللہ کی رضا کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت عباس، ان کی کنیت تھی ابو الفضل، ابو الفضل ان کی کنیت تھی۔ اور جب امام علی مقام دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت، ان کے سامنے جب آپ کا لشکر آیا، آپ نے پڑاؤ ڈالا اور ان کے ساتھ جنگ کا آغاز ہونے لگا، تو آپ نے لشکر حسینی کا علم حضرت عباس کو دیا۔ لشکر حسینی کا علم حضرت عباس کو دیا، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے علمدار، کہ وہ علم رکھنے والے تھے، جھنڈا رکھنے والے تھے لشکر حسینی کا، اس لیے حضرت عباس کو علمدار کہا جاتا ہے۔ یہ امام ابو الفرج اصبہانی نے الکامل فی التاریخ، ابن الاسیر نے، امام طبری نے تاریخ میں، ہر ایک نے بیان کیا ہے، ان کے واقعہ کو درج کیا ہے اور ان کی علمداری کو درج کیا ہے۔ تو اور یہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے کڑیل جوان تھے، ان کو کہا جاتا تھا قمر بنی ہاشم، کہ یہ بنو ہاشم کے چاند ہے، بنو ہاشم کے چاند ہیں۔ ان کا یہ بھی لقب تھا قمر بنی ہاشم، کہ یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں، اور یہ علمدار بڑے لشکر حسینی کے۔ اور یاد رکھیے، حضرت عباس علمدار وفا کی تصویر تھے، شجاعت کا پیکر تھے، استقلال استقامت کا پہاڑ تھے، اور لشکر حسینی اور امام حسین کے وفادار جان نثار فداکار تھے۔ انہوں نے جان نثاری کی ایسی تاریخ رقم کی کہ بہت کم ایسے مجاہد اور شہید ہوتے ہیں، اور یہ غازی بھی بنے، شہید ہو کر بھی غازی بنے۔ حضرت عباس علمدار، حضرت عباس علمدار جب خانواد حسین کے چشم و چراغ شہید ہوتے چلے گئے، اور پھر خیمہ حسین میں کون باقی رہ گیا؟ حضرت علی اصغر، امام حسین، امام زین العابدین، یہ باقی رہ گئے مردوں میں سے۔ تو یہ حضرت عباس علمدار
حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اے بھائی مجھے اجازت دے، میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے عباس، آپ تو میرے لشکر کے علمدار ہیں، اگر آپ چلے گئے میرے لشکر کا علم کون سنبھالے گا؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ میں جس لشکر کا سپہ سالار تھا وہ سارا لشکر تو شہید ہو گیا ہے، تو میرے بھائی آپ کی شہادت سے پہلے اللہ کی راہ میں میں قربان ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور ادھر خیمے میں 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت علی اصغر اور سیدہ سکینہ بھوک پیاسے نڈال تھے، بھوک پیاسے وہ نڈال تھے، ان کی چیخو پکار ہو رہی تھی، وہ رو رہے تھے، بلک رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، شہزادے تھے۔ تو امام حسین نے ان سے کہا، یا سیدہ سکینہ اپنے چچا کے پاس آئی کہ چچا ہمیں پانی چاہیے، یہ ان کا امتحان تھا، آزمائش تھی۔ حضرت عباس نے کہا کہ بچوں میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ حضرت عباس نے مشکیزہ کو اپنے بائیں بازو پر لٹکایا، اور دریائے فرات کی طرف چل پڑے، اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، دریائے فرات کی طرف چل پڑے۔ وہاں سامنے یزیدی لشکر تھا، انہوں نے کہا، نادانو، تم نے اس دریا کا پانی خانوادہ رسول اہل بیت اطہار پر بند کر رکھا ہے، جبکہ یہاں سے گھوڑے، تمہارے لشکر کے گھوڑے، جانور، پرند چرند پانی پی رہے ہیں، اور خانوادہ اہل بیت اطہار، خانوادہ رسول پر تم نے پانی بند کر رکھا ہے۔ مگر وہ ظالم تھے، جابر تھے، روئے زمین پر اس وقت سب سے زیادہ بدبخت لشکر تھا، وہ لعنتی لشکر تھا، جن پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت برس رہی تھی، جو اللہ کی رحمت سے محروم تھے۔ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، ان کی آنکھوں پر مہر لگ چکی تھی، پردے پڑ چکے تھے، اور ان کے کانوں پر بھی ڈانٹ آ چکے تھے۔ انہوں نے حضرت عباس کو پانی تک نہ جانے دیا، مگر ان کے اندر خون حیدر دوڑ رہا تھا، شیر خدا کا خون ان کی رگوں میں گردش کر رہا تھا، اور شیر خدا کا خون ان کے اندر وہ شجاعت تھی، وہ بہادری تھی، وہ تمکنت تھی۔ انہوں نے یزیدی لشکر کی، سینکڑوں ہزاروں لشکر کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھوڑے کو ایر لگائی، اور یزیدی لشکر کو چیرتے ہوئے دریا تک پہنچ گئے، اور مشکیزہ پانی سے بھرا اپنے بائیں شانے پر لٹکایا، پھر دل میں خیال آیا کہ میں بھی کوئی چلو بھر پانی پی لو۔ جب چلو میں پانی لیا، اپنے ہاتھ میں پانی لیا، پینے لگے، سیدہ سکینہ کی یاد آ گئی، حضرت علی اصغر کی یاد آ گئی۔ کہنے لگے، میرے شہزادے بھوکے پیاسے رہے، حضور کی آل بھوکی پیاسی رہے، چھوٹے شہزادے، اور میں پانی پی لوں، گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے چلو سے پانی گرا دیا، اور وہ مشکیزہ لے کر چل پڑے، مشکیزہ کندھوں پر لٹکائے چل پڑے۔ بائیں کندھے پر مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا، ادھر سارا یزیدی لشکر، شمر ملعون، شیس بن ربعی، عمر بن سعد کے لشکر، ان سب نے کہا کہ حسین کے خیمے تک پانی نہ جانے دینا، اگر حسین کے خیمے تک پانی چلا گیا
ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ انہوں نے راستہ روک دیا، ایک مشکیزہ پانی سے، ایک مشکیزہ پانی، ایک مشکیزہ پانی، ایک مشکیزہ پانی تک نہ جانے دیا، اور ہر طرف سے سیدنا حضرت عباس علمدار پر ٹوٹ پڑے، آپ پر تیروں کی بچھار کر دی، کوئی نیزے لے کر ٹوٹ پڑا، کوئی تیر لے کر ٹوٹ پڑا، کوئی تلواریں لے کر، آپ ان سے لڑنے لگے، چند ایک کو واصل جہنم کیا، اور پھر ایک بدبخت نے، زرارہ جس کا نام تھا، اس نے پیچھے سے آپ پر حملہ کیا، آپ کا بایاں شانہ کٹ گیا، بایاں شانہ جسم اقدس سے جدا ہو گیا۔ حضرت عباس نے ہمت نہیں ہاری، خون حیدر ان کی رگوں میں گردش کر رہا تھا، انہوں نے وہ مشکیزہ دایاں شانے پر لٹکا لیا، دائیں شانے پر لٹکا لیا، اور پھر چل پڑے، پھر ان سے لڑنے لگے، لیکن بدبختوں نے اس سے بھی پیچھے نہ ہٹے، اور ایک بدبخت نے آپ کو تیر مارا، ایک مردود نے، نوفل ابن الازرق نے، اس نے حملہ کیا، آپ کا دایاں بازو بھی کٹ گیا، نوفل بن ازرق نے، آپ کا دایاں بازو بھی شہید ہو گیا۔ آپ نے پھر بھی اس چھاگل کو، مشکیزہ کو نہ چھوڑا، اپنے بچوں تک پلانا چاہتے تھے، پہنچانا چاہتے تھے، بچوں کی بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی، آپ نے وہ مشکیزہ اپنے منہ میں لے لیا کہ بچوں تک پہنچا دو، بچوں تک وہ پانی پہنچا دو۔ جب آپ اس مشکیزہ کو لے کر چل پڑے تو پھر بدبختوں نے تیر برسانے شروع کر دیے، اور ایک تیر اس مشکیزے پر لگا، مشکیزے کا سارا پانی بہہ گیا، مشکیزے کا سارا پانی بہہ گیا، اور پھر وہ آپ پر نیزوں سے، تلواروں سے ٹوٹ پڑے، ایک اکیلے شیر خدا کے شیر پر، حیدر کرار کے شیر پر، خانواد رسول کے شیر پر، لشکر حسینی کے شیر پر، امام حسین کے جرار کبھی بائی پر ٹوٹ پڑے سارے۔ کسی نے تلوار سے حملہ کیا، کسی نے نیزے سے حملہ کیا۔ میرے بھائیو، وہ منظر یاد کرو، وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ۔ اگر کوئی سوار گھوڑے سے نیچے اترے، اپنے ہاتھوں کے سہارے سے اترتا ہے، وہ کیا منظر ہوگا؟ جب شیر خدا کے شہزادے حضرت عباس علمدار گھوڑے سے نیچے آئے زخموں سے، تو نہ ان کے بازو تھے، اور زخم سے جسم چور چور تھا، تو کیسے وہ گھوڑے سے نیچے آئے ہوں گے؟ کیسے گھوڑے سے نیچے آئے ہوں گے؟ اور جب وہ نیچے آئے، انہوں نے آواز دی، یا اہا ادرکنی، اے میرے بھائی مجھے سنبھالیے، مجھے سنبھالیے، میری مدد کو آئیے۔ حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی کی، حیدر کرار کے شہزادے کی آواز سنی کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، اس وقت ان کی زبان سے جاری ہوا، ان کا سرا ظاہری الان، کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میرا جوان بھائی جس میں حیدر کرار کا خون تھا، اور ان کی بہادری کے چرچے تھے، جوانی سے ان کی بہادری کے چرچے تھے، جوانی سے انہوں نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرا جوان بھائی شہید ہو گیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے
گلشن کھلا دیے ہیں دین محمدی کے، گلشن کھلا دیے ہیں، بولے حسین مولا، بولے حسین مولا، تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، ہم سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا میں دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، شہدائے کربلا سے عزت، احترام، محبت کا رشتہ قائم کر لیں، ادب کا رشتہ قائم کر لیں، غمناکی کا رشتہ قائم کر لیں۔ جیسے انہوں نے کربلا میں مصائب جھیلے، سختیاں تکلیفیں جھیلی، ان کو یاد کر کے آنسو بہایا کریں، یہ بھی ان کی محبت کا حق ہے، یہ بھی ان کی محبت کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی کامل سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔